أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جب یہ خبر دی کہ آپ کا اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب ہے تو آپ نے جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ دو قسم کی قدرت ظاہر کرتا ہے. اول خود نبیوں کے ہاتھ سے اپنی قدرت کا ہاتھ دکھاتا ہے. دوسرے ایسے وقت جب نبی کی وفات کے بعد مشکلات کا سامنا پیدا ہو جاتا ہے اور دشمن زور میں آ جاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اب کام بگڑ گیا اور یقین کر لیتے ہیں کہ اب یہ جماعت نابود ہو جائے گی اور خود جماعت کے لوگ بھی تردد میں پڑ جاتے ہیں اور ان کی کمریں ٹوٹ جاتی ہیں اور کئی بدقسمت مرتد ہونے کی راہیں اختیار کر لیتے ہیں. تب خدا تعالیٰ دوسری مرتبہ اپنی زبردست قدرت ظاہر کرتا ہے اور گرتی ہوئی جماعت کو سنبھال لیتا ہے. بس وہ جو اخیر تک صبر کرتے ہیں خدا تعالیٰ کے اس معجزے کو دیکھتے ہیں جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں ہوا جب کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ایک بے وقت موت سمجھی گئی اور بہت سے بادیہ نشین نادان مرتد ہو گئے اور صحابہ بھی مارے غم کے دیوانے کی طرح ہو گئے. تب خدا تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کھڑا کر کے دوبارہ اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا اور اسلام کو نابود ہوتے ہوتے تھام لیا اور اس وعدے کو پورا کیا جو فرمایا تھا کہ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. یعنی خوف کے بعد پھر ہم ان کے پیر جما دیں گے. خوف کے بعد پھر ہم ان کے پیر جما دیں گے. ایسا ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ہوا جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر اور کنعان کی راہ میں پہلے اس سے جو بنی اسرائیل کو وعدہ کے موافق منزل مقصود تک پہنچاویں فوت ہو گئے اور بنی اسرائیل میں ان کے مرنے سے ایک بڑا ماتم برپا ہوا جیسا کہ توریت میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل اس بے وقت موت کے ارصد میں سے اور حضرت موسیٰ کی ناگہانی جدائی سے 40 دن تک روتے رہے. فرمایا سو اے عزیزو جبکہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ دو قدرتیں دکھلاتا ہے تا مخالفوں کی دو جھوٹی خوشیوں کو پامال کر کے دکھلا دے. سو اب تک ممکن نہیں ہے
کہ خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت کو ترک کر دے وے، اس لیے تم میری اس بات سے جو میں نے تمہارے پاس بیان کی غمگین مت ہو اور تمہارے دل پریشان نہ ہو جائیں، کیونکہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے، اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا، اور وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں، لیکن جب میں جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی، جیسا کہ خدا کا براہین احمدیہ میں وعدہ ہے، اور وہ وعدہ میری ذات کی نسبت نہیں ہے بلکہ تمہاری نسبت وعدہ ہے، جیسا کہ خدا فرماتا ہے کہ میں اس جماعت کو جو تیرے پیرو ہیں قیامت تک دوسروں پر غلبہ دوں گا، سو ضرور ہے کہ تم پر میری جدائی کا دن آوے، تا بعد اس کے وہ دن آوے جو دائمی وعدے کا دن ہے، وہ ہمارا خدا وعدوں کا سچا اور وفادار اور صادق خدا ہے، وہ سب کچھ تمہیں دکھلائے گا جس کا اس نے وعدہ فرمایا ہے، اگرچہ یہ دنیا کے آخری دن ہیں اور بہت بلائیں ہیں جن کے نزول کا وقت ہے، پر ضرور ہے کہ دنیا قائم رہے جب تک کہ وہ تمام باتیں پوری نہ ہو جائیں جن کی خدا نے خبر دی۔ میں خدا کی طرف سے ایک قدرت کے رنگ میں ظاہر ہوا، اور میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں، اور میرے بعد بعض اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے۔ فرمایا کہ خدا تعالیٰ چاہتا ہے ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرقہ آبادیوں میں آباد ہیں، کیا یورپ اور کیا ایشیا، ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کرے۔ یہی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا ہوں، سو تم اس مقصد کی پیروی کرو، مگر نرمی اور اخلاق اور دعاؤں پر زور دینے سے۔ بس جب حضرت مسیح علیہ السلام کا وصال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق جماعت کو حضرت حکیم مولانا نور الدین خلیفۃ المسیح اول کے ہاتھ پر جمع کیا۔ وہ بعض لوگ چاہتے تھے کہ انجمن کے ہاتھ میں انتظام رہے، لیکن حضرت خلیفۃ المسیح اول نے آہنی ہاتھوں سے اس فتنے کا خاتمہ فرمایا۔ پھر حضرت خلیفۃ المسیح اول کے وصال کے بعد حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی خلافت پر متمکن ہوئے۔ آپ کے خلیفہ منتخب ہونے کے وقت بھی بعض لوگ جو اپنے آپ کو علمی اور عقلی لحاظ سے بہت بڑا سمجھتے تھے، انہوں نے فتنہ اٹھانے کی کوشش کی، اور ان کی یہ کوشش تھی کہ انتخاب خلافت کو اگر مکمل طور پر نہیں روکا جا سکتا تو چند ماہ کے لیے ملتوی کر دیا جائے، تاکہ انہیں جماعت میں تفرقہ ڈالنے کا موقع مل جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے وعدے کے موافق مومنین کی جماعت کو ایک ہاتھ پر جمع کر دیا، اور مخالفین خلافت اور منافقین ناکام و نامراد ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کی خلافت تقریباً 52 سال کے عرصے پر محیط ہوئی، اور دنیا میں مشن کھلے، جماعت کا انتظامی ڈھانچہ مضبوط ہوا۔ یہ سب آپ کے دور میں ہوا۔ پھر آپ کے وصال کے بعد خلافت ثالثہ کا دور شروع ہوا، اور حضرت مرزا ناصر احمد خلیفۃ المسیح ثالث اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے خلافت کے مقام پر فائز ہوئے۔ پھر جب خدائی تقدیر کے مطابق آپ کا وصال ہوا تو حضرت مرزا طاہر احمد خلیفۃ المسیح رابع کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے چوتھے خلیفہ کے مقام پر فائز فرمایا۔
اور پھر آپ کی وفات پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مقام پر متمکن فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے باوجود میری کمزوریوں اور کمیوں کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق جماعت کو ترقی کی راہوں پر گامزن رکھا۔ اس عرصے میں دشمن نے جماعت میں تفرقہ ڈالنے، اسے ختم کرنے، خوف زدہ کرنے کی بے شمار کوششیں کی۔ دنیا کے مختلف ممالک میں احمدیوں کو شہید کیا گیا، دنیاوی لالچ دیے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ احمدیوں کو خلافت سے تعلق اور ایمان اور یقین میں بڑھاتا چلا گیا، چاہے وہ ایشیا کے احمدی ہیں یا یورپ امریکہ کے یا افریقہ کے۔ ہر ایک کا خلافت سے جو تعلق ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی پیدا فرما سکتا ہے۔ کسی انسان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ ایسی محبت اور اخلاص کا تعلق پیدا کرے جو افراد جماعت کو خلافت سے ہے اور خلیفہ وقت کو جماعت سے۔ میں جس ملک میں بھی جاتا ہوں وہاں یہ نظارے دیکھنے میں نظر آتے ہیں، اور یہ صرف کہنے کی باتیں نہیں بلکہ آج کل تو کیمرے کی آنکھ ان کو محفوظ کر لیتی ہے۔ MTA یہ نظارے دکھاتی رہتی ہے، اور ان کو دیکھ کر مخالف بھی یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادت تمہارے ساتھ ہے۔ اور پھر ہزاروں خطوط ہیں جو ہر مہینے آتے ہیں مجھے اس بات کے اظہار کے لیے کہ لکھنے والوں کا کس قدر جماعت سے اخلاص و وفا کا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ خود لوگوں کو کس طرح خلافت کے ساتھ جوڑتا ہے اور کس طرح ان کے دلوں میں خلافت سے محبت اور تعلق پیدا کر دیتا ہے۔ اس وقت میں بعض خطوط کے نمونے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ کس طرح خدا تعالیٰ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے لوگوں کی، اور پھر یہ بات بھی لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد آپ کی خلافت کا جو جاری نظام ہے یہ خدا تعالیٰ کی خاص تائید لیے ہوئے۔ تنزانیہ میں ایک مونزر انجن ہے، معلم نے وہاں سے رپورٹ لی، لکھا کہ ایک دن نماز فجر کے بعد مبلغ کے ساتھ احباب جماعت سے ہم ملاقات کی غرض سے گئے۔ نماز ظہر سے قبل جب مسجد واپس پہنچے تو مسجد میں سیڑھیوں پر ایک خاتون کو دیکھا۔ خیریت معلوم کرنے پتہ چلا کہ وہ دعا کروانے آئی۔ غالباً ان کا خیال تھا کہ جیسے غیر از جماعت مسلمانوں میں دم درود وغیرہ کا طریق رائج ہے ویسے ہی ہم بھی کرتے ہیں، افریقوں میں بڑا رواج ہے یہ دم درود کا۔ چنانچہ مربی صاحب نے انہیں جماعتی تعلیمات سے آگاہ کیا اور ان کے لیے وہاں دعا بھی بہرحال کروائی۔ اس خاتون نے بتایا کہ مجھے خواب آتے ہیں جن میں ایک لمبی داڑھی والے گندمی رنگ کے آدمی مجھے ایسے ہی دین سمجھاتے ہیں جیسے کہ مربی صاحب نے سمجھایا ہے۔ اس پر اس کو جماعت احمدیہ کا تعارف کرایا گیا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور خلفاء کی تصاویر دکھائی گئیں۔ اس کا کہنا تھا کہ جو بزرگ انہیں خواب میں آ کر سمجھاتے ہیں ان کی شکل حضرت مسیح موعود علیہ السلام یا حضرت خلیفہ مسیح ثانی رضی اللہ عنہ سے ملتی ہے۔ اس کے بعد اس خاتون نے اپنے 3 بچوں سمیت بیعت بھی کر لی۔ اس زمانے میں بھی خلیفۃ المسیح ثانی کو بھی شکل بھی حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ دکھائی گئی۔ پھر انڈونیشیا
کا صوبہ مغربی کالمنتان ہے، وہاں کے ایک علاقے کے رہائشی ہیں. وہاں عبداللہ نام ہے ان کا. انہوں نے اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ بیعت کی. ان کا جماعت سے رابطہ 2019 سے تھا اور مولک کی باتوں سے وہ کافی متاثر تھے، اس لیے مسجد آنا جانا تھا ان کا. مولویوں نے، کیونکہ اس کو یہ خیال تھا کہ دوسرے مولویوں سے بہت مختلف ہیں. بہرحال ان کے اس طرح ہمارے مشرے کے قریب ہونے کی وجہ سے اس علاقے کے مولوی اور محلے والوں نے ان پہ الزام تراشیاں شروع کر دیں، بے دخل کر دیا، مسجد بھی نہیں آنے دیتے تھے ان کو اپنی. انہوں نے بتایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک ایسے بھنور میں پھنس گیا ہوں جو مجھے غرق کر دے گا، لیکن ایک بزرگ مجھے بچانے آئے جنہوں نے جبہ پہنا ہوا تھا اور لاٹھی پکڑی ہوئی. اس پر ہمارے مبلغ نے انہیں حضرت مسیح علیہ السلام کی ایک تصویر دکھائی جس میں حضور علیہ السلام ایک چھڑی پکڑے ہوئے تھے. اس نے لرزتے ہوئے کہا کہ یہ وہی بزرگ ہیں جنہوں نے خواب میں مجھے اپنی لاٹھی سے بھنور سے بچایا تھا. اسی طرح ان کے بیٹے نے بھی خواب دیکھی. اب صرف باپ نے نہیں دیکھی بلکہ بیٹے نے بھی دیکھی. اس نے کئی لوگوں کو دیکھا اس طرح جبہ پہنا ہوا. اس پر ہمارے مبلغ نے ان کو حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ خلفاء کی تصاویر بھی دکھائیں. تو اس لڑکے نے حیرت کے ساتھ کہا کہ جو اس نے دیکھے تھے لوگ، اس میں حضرت خلیفۃ مسیح ثالث بھی تھے، خلیفۃ مسیح رابع بھی تھے اور میں بھی تھا. اس نے کہا یہ تو وہی لوگ ہیں سارے جو میں نے دیکھے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اکٹھا کر کے بھی دکھا دیا کہ خلافت کا نظام جو حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد ہے ایک ایسا نظام ہے جو تسلسل قائم کیے ہوئے ہے. بہرحال ان خوابوں کے بعد فیملی نے بیعت کر لی. اگر سچی تڑپ ہو تو پھر اس طرح اللہ تعالیٰ رہنمائی بھی فرماتا ہے. پھر انڈونیشیا کے صوبہ، جنوبی صوبہ ہے، وہاں جگہ ہے ایک بارو. وہ کہتے ہیں کہ ایک دو ہمارے مولگ امیر صاحب نے لکھا ہے، فجر کی نماز مسجد میں پڑھا رہے تھے کہ ایک شخص جماعت میں شامل ہونے کے لیے آیا. اس نے بتایا کہ ایک دوسری جگہ سے یہاں اپنی بیوی کے رشتہ دار سے ملنے آیا تھا. گفتگو کے دوران اس نے اپنی ماضی کی زندگی کے بارے میں بتایا جو مشکلات سے بھری ہوئی تھی. اس نے کہا کہ ایک دفعہ مشکل حالات میں اس نے خواب میں دیکھا کہ سفید پگڑی اور داڑھی والے بزرگ سے ملاقات ہوئی ہے. خواب میں پگڑی والے بزرگ نے اسے بتایا کہ 40 دنوں تک ہر فجر کی نماز میں صدقے کے خانے میں صدقہ ڈالتے رہو تو مشکلات دور ہو جائیں گی. اس نے اسی طرح کیا جیسا کہ خواب میں بتایا گیا تھا. کہتا ہے 20ویں دن اس کی پریشانیاں ختم ہونے لگیں، طرح طرح کی نوکریاں اور سہولتیں بھی مل گئیں. اس نے بتایا کہ تقریباً 3 ماہ قبل سفید پگڑی اور داڑھی والے شخص ایک بار پھر خواب میں آئے اور پھل لینے کے لیے اسے پہاڑ پر لے گئے اور کہا کہ یہ خواب صرف ان لوگوں کو بتایا جائے جو اپنے تقویٰ کی علامت ظاہر کرتے ہیں. اس کے بعد مبلغ نے اسے خلفاء کی تصاویر دکھائیں تو اس شخص نے حیرانی سے ساتھ حضرت خلیفہ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی تصویر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس شخص کو میں نے دیکھا ہے. چنانچہ یہ شخص بیعت کر کے احمدیت میں شامل ہوا. پھر ایک خاتون جو ملک مالی کی رہنے والی ہیں، وہ ان کے بارے میں وہ لوگ بیان کرتے ہیں مقامی کہ بہت سراجی نام ہے ان کا، بہت مخلص ہیں. ارد گرد کے گاؤں میں جہاں بھی تبلیغ کے پروگرام کو سنتی ہیں اپنے بچوں کو کہتی ہیں کہ مجھے سائیکل پر بٹھا کر وہاں لے کر جاؤ. وہ کہتی ہیں کہ احمدی ہونے سے قبل وہ خواب میں 2 آوازیں سنتی تھیں. ایک تو میرے خطبے کے ساتھ جو تشہد
اور سورہ فاتحہ میں پڑھتا ہوں اس کی تلاوت کی آواز، اور دوسری وہاں کے مبلغ جو ہیں معاذ صاحب ان کی تبلیغ کی آواز۔ کہتی میں پریشان ہوتی تھی یہ کس کی آوازیں ہیں جو مجھے خواب میں آتی ہیں۔ اب جب جماعت کا ریڈیو پروگرام جب شروع ہوا، انہوں نے ریڈیو پر میرا خطبہ سنا، تلاوت سنی، دوسرے تبلیغی پروگرام دیکھے، تو تب کہنے لگی یہ تو وہی آوازیں تھیں جو میں سنتی تھی۔ چنانچہ یہی بات ان کی احمدیت کی قبولیت کا سبب بنی۔ کیمرون ایک اور ملک ہے، وہاں کی بھی رپورٹ ہے۔ ایک نوجوان عبد الرحمن بیلا علیہ اپنی احمدی ہونے کا واقعہ بیان کیا۔ کہتے ہیں چند سال قبل میں خواب میں دو بزرگان کو دیکھا۔ ان میں سے ایک نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ میں شہر میں موٹر سائیکل چلا کر سواریاں اٹھاتا ہوں اور اس طرح اپنا گزارا کرتا ہوں۔ اس پر دوسرے نے مجھے فرمایا کہ موٹر سائیکل کو چھوڑیں اور ادھر آ کر نمازیں پڑھیں۔ چنانچہ میں نے نماز پڑھائی اور اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ یہ کہتے ہیں کہ چند دنوں کے بعد میں نے بازار میں ایک نوجوان کو دیکھا جو پمفلٹ تقسیم کر رہا تھا، اور وہ پمفلٹ جماعت احمدیہ کے تھے۔ میں نے گھر آ کر غور سے اس پمفلٹ کو دیکھا اور پڑھا، تو اس پمفلٹ پر میں نے ایک بزرگ کی تصویر دیکھی، اور یہ تصویر حضرت مسیح علیہ السلام کی تھی جو میں نے خواب میں دیکھی تھی۔ اس کے بعد جماعت کے ساتھ رابطے کی کوشش کی اور مزید مولوں کے ساتھ ان کا رابطہ بڑھا، لٹریچر مزید انہوں نے حاصل کیا۔ اور دوسرا شخص جو تھا جو پہلے انہوں نے خواب میں دیکھا تھا، کہتے ہیں وہ تصویر بھی مجھے باقی لٹریچر میں نظر آ گئی، اور وہ تصویر میری تھی۔ کہتے ہیں دوسری موجودہ خلیفہ کی تھی۔ کہتے ہیں میں نے نام تو سنا ہوا تھا لیکن زیادہ علم نہیں تھا، لیکن خواب میں جس شخص نے مجھے نماز پڑھانے کے لیے کہا تھا وہ جماعت کے موجودہ خلیفہ تھے، اور ان کا خواب میں نماز کے لیے بلانا اور نماز پڑھانے کی برکت تھی کہ پچھلے سال ہمارے گاؤں کے چیف فوت ہوئے، اور کہتے ہیں اسی وجہ سے ان کی مجھے یہ اتفاق ہوا کہ ان کی اولاد نہیں تھی، اور اس وجہ سے مجھے پھر ان کی وصیت کے مطابق گاؤں کا چیف بھی بنا لیا گیا اور یہ عزت بخشی گئی۔ اور کہتے ہیں یہ عزت مجھے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جماعت کی وجہ سے ہی ملی ہے۔ پھر گنی بساؤ ایک اور ملک ہے، مبلغ انچارج کہتے ہیں کہ یہاں ایک علاقہ ہے، وہاں کی خاتون ہے ماریہ صاحبہ، ان کے دو بیٹوں نے احمدیت قبول کی، تو عائشہ ماریہ نام ہے ان کا، تو عائشہ صاحبہ نے بڑے بھائی جو کہ جماعت کے بہت مخالف ہیں، اور وہی عائشہ اور اس کی فیملی کو سنبھالتے ہیں اور کھانے وغیرہ کی اشیاء بھی لے کر دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنی بہن کو فون کیا اور تنبیہ کی کہ اگر تمہارے بیٹوں نے احمدیت نہیں چھوڑی تو میں تم لوگوں کی مدد کرنا چھوڑ دوں گا اور میرا تم لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ بات سن کر عائشہ بہت پریشان ہو گئیں، بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ احمدیت چھوڑ دیں، لیکن ان بیٹوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے لیے کافی ہے اور ہم کبھی بھی احمدیت نہیں چھوڑیں گے۔ بیٹوں کا یہ جواب سن کے عائشہ اور زیادہ پریشان ہو گئی، کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کریں۔ 2 دن کے بعد کہتی ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ خواب میں بہت پریشان ہیں اور زور زور سے رو رہی ہیں۔ اتنے میں سفید لباس میں ملبوس اور سفید داڑھی والے ایک شخص نے انہیں بلایا اور رونے کی وجہ پوچھی، جس پر انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ تو انہوں نے کہا تسلی دیتے ہوئے کہ فکر نہ کرو، تمہارے بیٹے ان سب کے اوپر رہیں گے۔ یہ بات سن کے ان کی آنکھ کھل گئی، ان کا دل مطمئن تھا۔
خواب کے بعد صبح ہوتے ہی انہوں نے خواب ہمارے مشنری کو سنائی، اور جب ان کو مشنری صاحب نے میری تصویر دکھائی تو انہوں نے کہا یہ تو وہی شخص تھے جو مجھے خواب میں آئے تھے، اور انہوں نے مجھے تسلی دلائی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے نہایت مخلص احمدی ہیں یہ، اور لجنہ کے ہر کام میں صف اول میں شامل ہوتی ہیں۔ کینیا کا واقعہ ہے، نکورو ریجن کے علاقہ بھاٹی میں ہم جماعت ہے ہماری، اور یہ علاقہ عیسائی اکثریت کا علاقہ ہے، چھوٹا سا قصبہ ہے، اور اس قصبے میں بھی بے شمار 550 کے قریب کہتے ہیں چرچ ہیں، اور واحد احمدی مسلمانوں کا سینٹر ہے۔ ایک دن ایک شخص جو مسلمان تھا ہمارے سینٹر آیا اور نماز میں شامل ہوا۔ جب نماز سے فارغ ہوا اس نے بتایا کہ اس کا نام محمد عبدی ہے اور وہ یہاں کا مقامی ہے۔ کہنے لگا کہ کچھ دن پہلے مجھے معلوم ہوا کہ یہاں ایک نماز سینٹر ہے، تو میں نماز کے لیے چلا آیا، جس پر اس کو جماعت کا تعارف کروایا، جس پر اس نے کچھ ایسی باتیں کیں جس سے معلوم ہوا کہ یہ جماعت مخالف رویہ رکھتا ہے۔ ایک دن راستے میں دوبارہ ملا تو مولم صاحب نے کہا کہ مسلمان بھائی ہو تو ٹھیک ہے، اختلاف تو میں ہے لیکن کوئی بات نہیں، تو ہمارے سینٹر آ جایا کرو نماز پڑھنے، اگر کچھ تحفظات ہیں تمہارے یا سوالات ہیں تو بغیر جھجک کے پوچھ سکتے ہو، ہم جواب دیں گے۔ کہتے ہیں میں دعا بھی کرتا رہا، اللہ تعالیٰ اس کا سینہ کھولے۔ چند دن کے بعد وہ کہتا ہے میری رہائش پر آیا، وہ شخص محمد عبدی نام تھا، اس وقت MTA چل رہا تھا گھر میں جب وہ آیا، اور وہاں میرا خطبہ لگا ہوا تھا MTA پر۔ کافی دیر غور سے سنتے رہا وہ۔ جب خطبہ ختم ہوا تو وہ کہنے لگا کہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، جس پر کہتا ہے مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، بظاہر تو ایک مخالف شخص تھا، اچانک یہ کیا تبدیلی پیدا ہو گئی؟ تو اس سے وجہ پوچھی جب بیعت کی تو اس نے بتایا کہ گزشتہ رات کے پچھلے پہر میری آنکھ کھلی تو میں باہر صحن میں نکلا تو اچانک میری نظر آسمان کی طرف پڑی تو کوئی روشن چیز مجھے نظر آئی، جس کا میرے دل پر بہت گہرا رعب اور اثر تھا۔ اور اب جب آپ کے پاس آیا ہوں اور یہاں جب میں نے دیکھا خلیفہ کا خطبہ تو رات والی تصویر جو تھی وہ میرے ذہن میں مکمل ہو گئی۔ اب میں اس وقت پوری فیملی کے ساتھ بیعت کرتا ہوں اور جماعت میں داخل ہوتا ہوں۔ اب کس طرح ایک مخالف کو اللہ تعالیٰ نہ صرف احمدیت کی سچائی اس پر ظاہر فرماتا ہے بلکہ خلافت سے تعلق بھی اس کے دل میں پیدا فرماتا ہے، یہ کسی انسانی کوشش سے نہیں ہو سکتا۔ کیمرون ایک اور ملک ہے، وہاں ایک شہر ہے مروا، وہاں اسکول ٹیچر ہیں سلیمان صاحب، کہتے ہیں میں نے کیبل پر MTA کا ایک پروگرام دیکھا جس میں جماعت احمدیہ کے خلیفہ بچوں کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے۔ ایک بچے نے یوکرین اور رشیا کی جنگ کے متعلق سوال کیا تو امام جماعت احمدیہ نے بڑے اچھے انداز میں سادہ طریقے سے جواب دیا، اور یہ بھی کہا کہ میں نے دنیا کے طاقتوں کے بہت طاقتور ملکوں کے صدروں کو خط لکھے ہیں، متنبع بھی کیا ہے ان کو، اگر اس وقت دنیا میں امن قائم نہ کیا اور دنیا میں انصاف قائم نہ کیا تو بہت خطرناک حالات ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ یہ باتیں سن کے میں سوچ رہا تھا کہ میں جماعت کے کسی شخص سے رابطہ کروں، تو ایک دن مروا شہر کے لوکل TV پر وہاں کی مقامی زبان میں امام جماعت احمدیہ کا خطبہ کا ترجمہ آ رہا تھا۔ TV اسکرین پر صدر جماعت کا فون نمبر آیا تو میں نے جماعت سے رابطہ کیا، اس کے بعد جماعت کا لٹریچر پڑھا، خلیفۃ المسیح کی کتاب پڑھی ورلڈ کرائسس والی، اس کے بعد میرا دل مطمئن ہوا اور میں جماعت
بیعت کر کے جماعت میں شامل ہو گیا. اب کہتے ہیں مولانا صاحب کہتے ہیں بڑے فعال ممبر ہیں جماعت کے. پھر سیر علی ان سے مبلغ لکھتے ہیں ابراہیم نامی ایک شخص جو کہ جماعت کے مخالف تو نہیں تھے، اس نے MTA پر خطبات سنے میرے اور کھلے عام شعر کہنا شروع کر دیا. لیکن احمدی نہیں تھے، وہ مخالف نہیں تھے، احمدی نہیں تھے، کہ مولوی احباب جو جماعت احمدیہ کے خلاف تعلیم دے رہے ہیں وہ جھوٹ پر مبنی ہے. میں نے خود امام جماعت کو سنا ہے کہ انہوں نے قرآن کریم سے حوالے دیے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں اور احادیث بیان کرتے ہیں. احمدیوں کا کلمہ بھی وہی ہے، تمام باتیں اسلام کے مطابق کرتے ہیں. اس لیے احمدیہ مسلم جماعت جھوٹی کس طرح ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد اس نے احمدیت قبول کر لی اور چندوں میں بھی شامل ہوا اور بڑے مخلص احمدی ہیں. ٹرینیڈاڈ کے امیر صاحب لکھتے ہیں ایک نومبایا شریدہ صاحبہ نے گزشتہ سال خامد کے ساتھ بیعت کی تھی. انہوں نے اپنی 2 غیر مسلم بہنوں اور ہمسایوں کو اپنے گھر جلسہ UK دیکھنے کی دعوت دی ٹی وی پہ. یہ جو جلسے کے تمام انتظامات سے بہت متاثر ہوئے اور خاص طور پر جو میرے خطابات تھے کہتے ہیں ہمیں بہت پسند آئے. کہنے لگیں کہ جماعت احمدیہ حقیقی اسلام ہے اور اگر تمام اسلامی فرقے اس طرح بن جائیں تو اسلام دنیا پر غالب آ سکتا ہے. مصوفہ کہتی ہیں کہ میں نے خلیفۃ المسیح کو دیکھ کے رونا شروع کر دیا اور ایسا محسوس کر رہی تھی کہ میں ان کے قدموں میں بیٹھی ہوں. اور وہ کچھ عرصے بعد ان کے خاوند تو فوت ہو گئے ہیں، لیکن مصوفہ نے اپنا گھر جماعت کو بطور وصیت دیا ہے اور جماعت کے نام کر دیا ہے، اس پہ کارروائی بھی ہو رہی ہے. کرغستان ہوئے احمدی وہاں کے مقامی سلطان عطا خانوف، وہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے اور اہلیہ کو بیعت کرنے کی توفیق مل چکی تھی. میں نے 2017 میں ہر جمعے کو جماعتی مشن ہاؤس جانا شروع کیا. جب میں اور میری اہلیہ گاڑی پر نماز جمعہ کے لیے اپنی جماعت کے مشن جاتے تو تقریباً 12 کلومیٹر کے سفر میں ہم ہمیشہ خلیفۃ المسیح کا خطبہ کی ریکارڈنگ سنتے رہتے. میں نے جب بھی ان خطبات کو سنا اس کے بعد میرے احساسات بہت مضبوط ہو جاتے تھے. چنانچہ اس سال 2 مئی رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اختتام پر عید کے دن میں نے بیعت کی. میں یہ پچھلے سال کی بات ہے، یہ کہتے ہیں ایک بیان کرنا چاہتا تھا، میں یہ پہلے بیان کرنا چاہتا تھا لیکن کسی نہ کسی طرح یہ کام رہ جاتا تھا. میں نے مختصر لکھا ہے لیکن جو کچھ میرے اندر روح میں ہو رہا ہے اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. میں ہر نماز میں اللہ سے اسلام کے بارے میں علم میں اضافہ کی دعا کرتا ہوں اور ہر جمعے کی نماز میرے لیے مسلسل کچھ نہ کچھ نیا کھول رہی ہے. پیراگوئے کے خاتون لذا وہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ہدایت دینے کے مختلف راستے بنائے ہوئے ہیں. میرا اسلام احمدی کی طرف سفر کرونا وبا کے دوران شروع ہوا. میں نے سوچا کہ فارغ اوقات میں کوئی زبان سیکھنی چاہیے، چنانچہ میں نے آن لائن عربی سیکھنی شروع کر دی. عربی کے ذریعے ہی مجھے اسلام کے متعلق بھی کافی باتوں کا علم ہوا اور میں نے مطالعہ شروع کر دیا. ایک دن فیس بک کا اکاؤنٹ کھولا تو وہاں کافی کیک اینڈ اسلام کے عنوان سے مسجد میں ایک پروگرام میں شمولیت کا دعوت نامہ آیا ہوا تھا. میں نے خود کو رجسٹر کر لیا اور وقت پر حاضر ہو گئی. جہاں میری ملاقات مربی سے ہوئی، ان کی اہلیہ سے ہوئی. پہلے تو میرے ذہن میں شکوک و شبہات تھے کہ مسجد میں شاید صرف عرب لوگ ہی داخل ہو سکتے ہیں، لیکن وہاں جا کر اسلام کے بارے میں جن باتوں کو پتہ چلا وہ میرے لیے بالکل نئی تھیں. مجھے پتہ چلا کہ اسلام میں دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے اور اسلام صرف امن اور سلامتی کا مذہب ہے. اس رات
میں جب مسجد سے باہر آئی تو میرے ہاتھ میں قرآن کریم تھا۔ اس کے بعد میرا مربی صاحب اور کی اہلیہ مربی صاحب کی اہلیہ کے ساتھ مستقل رابطہ رہا۔ میں نے ان سے بہت سے سوالات کیے، ان کی ہفتہ وار کلاسوں میں شامل ہونا شروع کر دیا۔ اپنے لیے ایک ہدف مقرر کیا کہ میں نے پوری نماز یاد کرنی ہے اور سیکھنی ہے۔ اس طرح 2 مہینے گزر گئے۔ میں ہر روز اٹھتے بیٹھتے اسلام کے متعلق سوچتی رہتی۔ ایک دن میرے خاوند مجھے مسجد سے لینے آئے اور واپسی پر میں اس کو بتا رہی تھی کہ آج میں نے یہ چیزیں سیکھی ہیں۔ اس پر وہ مجھے کہنے لگا، خامد کہ تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی؟ یہ سن کر میں بالکل خاموش ہو گئی اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ اس وقت میں اپنی زندگی میں صرف یہی چاہتی تھی کہ مسلمان ہو جاؤں، لیکن میرے لیے یہ بہت بڑا فیصلہ تھا۔ بہرحال اس کے بعد میں نے احمدی مسلمان ہونے کا فیصلہ کیا۔ میں نے جماعت کے متعلق مزید معلومات لیں، تحقیق کی اور سوالات پوچھے، باقاعدگی سے خلیفہ وقت کے خطبات سنے، اور پھر مجھے یقین ہو گیا کہ میں صحیح راستے پر ہوں۔ ہمارے پاس ہدایت ہے، ہمارے پاس ایک امام ہے جو ہمارا خیال رکھتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمارے لیے دعائیں کرتا ہے۔ گو کہ میں نے ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے، لیکن جماعت احمدیہ کے متعلق میرا دل مطمئن ہو چکا ہے۔ مصطفیٰ کی بیعت کے چند ماہ بعد ان کے خاوند نے بیعت کر لی اور ابھی بڑے مخلص اور فعال ممبر ہیں جماعت کے وہاں۔ پیراگوئے، پھر کونگو کنشاسا ایک جگہ ہے، وہاں بکاؤ شہر، اس کے قریب ہی ایک چھوٹا جگہ ہے، قصبہ یا گاؤں۔ ایک شخص وہاں احمد صاحب ہیں، وہ ٹاٹو صاحب، اپنے 8 افراد کی فیملی سمیت بیعت کی، اور بلکہ اس کے بعد انہوں نے تبلیغ بھی شروع کر دی، اور ان کی تبلیغ کے نتیجے میں 62 افراد اور جماعت میں شامل ہوئے۔ ان دوست کا کہنا ہے کہ جماعت احمدیہ میں شمولیت کی سب سے بڑی وجہ، وہ کہتے ہیں، مجھے خلیفہ وقت کا وجود بنایا اور نظام خلافت ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کو آن لائن قرآن امیر صاحب کہتے ہیں کہ میں ان کو آن لائن قرآن پڑھا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ میں شامل ہونے سے پہلے سنی مسلم تھے، مگر ان سالوں میں اپنے آپ سے یہ سوال کرتے تھے کہ سنی مسلمان نفرت کیوں پھیلاتے ہیں؟ دوسرے یہ کہ ان میں اتنا اختلاف کیوں ہے؟ اور اگر یہ حق پر ہیں تو کیوں ان کا کوئی ایک امام نہیں ہے جس کی یہ پیروی کرتے ہیں؟ اس ساری کشمکش کے دوران MTA پر خلیفۃ المسیح کے خطبات سے میرا تعلق جڑا۔ میرے اندر ایک آواز نے کہا کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام سچے ہیں، مگر دوسری آواز کہتی تھی کہ سارے مسلمان احمدیوں کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ آخر میرا رابطہ تنزانیہ میں ایک احمدی دوست سے ہوا، اور پھر فرانس میں ایک احمدی دوست سے رابطہ ہوا، اور بالآخر اس علاقے کے مبلغ مزمل کے رابطے میں آیا۔ ان سب دوستوں نے مجھے جماعتی کتب پڑھنے کو دیں، اور ان کو پڑھنے کے بعد اور تحقیق کے بعد میں نے بیعت کر لی، اور اس کے بعد انہوں نے وہاں اپنے علاقے میں بھی تبلیغ کی، اور وہاں بھی جماعت بڑھی ان کی تبلیغ سے۔ کانگو کنشاسا کے امیر صاحب کہتے ہیں کہ وہاں میڈم موانی تیبو صاحبہ ہیں، ان کا تعلق جماعت وغیرہ سے ہے، 82 سال کی عمر ہے۔ کہتی ہیں کہ میں مسلمان تھی، مگر 42 سال کی عمر میں عیسائی ہو گئی تھی، کیونکہ میرا بیٹا ایک چرچ میں پادری تھا۔ ایک دن ریڈیو پر خلیفۃ المسیح کے ایک خطبے کا فرینچ ترجمہ سنتے ہی انہوں نے مشن ہاؤس فون کیا
کہ میں زمانے کے امام کی بیعت میں آنا چاہتی ہوں، اور اپنے بیٹے کو کہا کہ جب میں فوت ہوں تو میرا جنازہ جماعت احمدیہ پڑھائے۔ کیمرون کے مبلغ انچارج کہتے ہیں کہ وہاں ماروا سے ایک دوست عمر زبیر صاحب ہیں، جلسہ سالانہ کیمرون 2022 میں شمولیت کے لیے آئے۔ انہوں نے معلم صاحب کو اپنے احمدی ہونے کی تفصیلات بتائیں۔ عمر صاحب نے بتایا کہ ایم ٹی افریقہ کے ذریعے مجھے جماعت سے واقفیت ہوئی، اور میں بڑی دلچسپی سے خلیفۃ المسیح کے خطبات جمعہ سنا کرتا تھا، اور ہر خطبے کے ساتھ مجھے جماعت کے ساتھ لگاؤ بڑھتا گیا اور میرے علم میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ نومبر 2021 کے پہلے خطبہ جمعہ میں خلیفۃ المسیح نے تحریک جدید کے واقعات اور قربانیوں کا ذکر کیا تو خدا تعالیٰ نے مجھ پر واضح کر دیا کہ یہ جماعت خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جہاں لوگ اس قدر اسلام کے لیے قربانی کر رہے ہیں، اس بات سے یہ جماعت خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے جہاں لوگ اس قدر اسلام کے لیے قربانی کر رہے ہیں۔ اس بات سے میرے دل کو پوری تسلی ہو گئی، اور میں نے بیعت کر کے جماعت میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس کے بعد میں بہت مطمئن و خوش ہوں۔ سیرا لیون واٹرلو کے مربی ہیں، وہاں کے الفا صاحب کہتے ہیں کہ گزشتہ سال الفا صاحب کو میرا خطبہ ایم ٹی اے کے ذریعے سننے کی دعوت دی گئی۔ اپنی فیملی کے ساتھ خطبہ سننے کے لیے آئے، خطبہ سن کر بہت متاثر ہوئے، اور تمام فیملی جس میں 8 افراد شامل تھے بیعت کر کے جماعت میں شامل ہو گئے۔ خدا کے فضل سے احمدیت میں داخل ہونے کے بعد بڑے اخلاص کے ساتھ جماعتی خدمات میں حصہ لیتے ہیں، اور وہاں مسجد کی رینوویشن کی گئی تو سارا وقت انہوں نے وقار عمل کیا، مزدوروں کی طرح کام کیا، اور نفلی روزے بھی رکھتے ہیں، اور افطاری کا انتظام بھی لوگوں کے لیے کرواتے ہیں۔ امیر صاحب بنگلہ دیش لکھتے ہیں کہ جماعت کے سیکرٹری تبلیغ کا یہاں ایک چھاپہ خانہ ہے اپنا، جس میں بلال نامی لڑکا کام کرتا ہے۔ اس لڑکے کو جب جماعت کا تعارف ہوا تو اس نے ہماری مرکزی مسجد میں آنا شروع کر دیا، جہاں اس کو میرے خطابات سننے کا موقع ملا۔ کچھ عرصے بعد موصوف نے بیعت کر لی، لیکن اس کی اہلیہ نے بیعت نہیں کی تھی۔ ان کی شادی کو 7 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، کوئی اولاد نہیں تھی۔ اپنی اہلیہ سے انہوں نے کہا کہ خلیفۃ المسیح کو دعا کے لیے لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد دے۔ لوگ لکھتے ہیں، ہم بھی لکھ کے آزماتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بیوی کو جب اس پہ قائل کر لیا کہ چلو ہم بھی اس طرح آزماتے ہیں دعا کے لیے درخواست کر کے، دعا کے لیے انہوں نے درخواست کی۔ کچھ مہینے بعد ان کی اہلیہ امید سے ہو گئیں، اور یہ ان کی اہلیہ کو یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ خلیفۃ المسیح کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا ہے، چنانچہ اس نے بھی بیعت کر لی۔ امیر صاحب بیلجیم کہتے ہیں، مراکش ایک دوست ہیں، وہاں رہتے ہیں۔ ایک لمبا عرصہ انہوں نے احمدیت کے بارے میں تحقیق کر کے پھر بیعت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بچپن سے ہی بہت سے علماء کی صحبت میں وقت گزارا ہے، لیکن خلیفۃ المسیح کے خطبات نہ صرف قرآن کریم کی تفسیر ہیں بلکہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتے ہیں، اور ان خطبات سننے کے بعد مجھے نمازوں کا مزہ آنے لگا ہے۔ خدا تعالیٰ نے مجھے سچی خوابیں بھی دکھائی ہیں۔ احمدیت نے میری زندگی بدل دی ہے، اور جب یہ ذکر کرتے ہیں موصوف آپ دیدہ ہو جاتے ہیں۔ کیناما سیرا لیون کے مربی کہتے ہیں، ایک جگہ 500 سے زیادہ غیر احمدی احباب جمع تھے۔ وہاں ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ احمدی ہی اسلام کے سچے راستے پر ہیں، ہم ان سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ سچ کہتے ہیں۔ اگر کوئی چیز سفید ہوتی ہے تو اس کو سفید ہی کہتے ہیں، لیکن جب کوئی چیز کالی ہوتی ہے تو ہم اسے سفید کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم میں سچائی اور اتحاد نہیں۔ اسی علاقے کے ایک امام صاحب بھی کھڑے ہوئے، کہنے لگے
کہ اگر آپ احمدیوں کے خلیفہ کے خطبات سنو تو تمہیں اسلام کی درست تعلیم کا علم ہوگا۔ میں نے احمدیت تو قبول نہیں کی، لیکن ہر جمعے کے روز میں ان کے خلیفہ کا خطبہ سنتا ہوں۔ اگر آپ سنو گے تو آپ کو اسلامی تعلیمات کا علم ہوگا اور آپ کا دل نہیں کرے گا کہ خطبہ ختم ہو۔ پھر مشاکہ ریجن کے مبلغ ہیں، کہتے ہیں کہ میرے ایک بینک کے ایک کام کے سلسلے میں بینک میں گیا، کام ختم ہونے پر بھوک لگی تو ایک ہوٹل میں کھانا کھانے چلا گیا۔ وہاں دیکھا تو ہوٹل میں لگے ٹی وی پر MTA کی نشریات آ رہی تھیں، اور وہ لوگ اور ریکارڈ شدہ میرا خطبہ تھا اس پہ لگا، وہ سن رہے تھے۔ وہاں کی انتظامیہ سے میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہم اکثر یہ چینل دیکھتے ہیں اور اس چینل پر بہت اچھی اچھی باتیں بتائی جاتی ہیں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہیں، اور ہمیں یہ چینل دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ تو اس طرح بھی اللہ تعالیٰ جماعت کی تبلیغ کے بھی سامان فرما رہا ہے اور غیروں پر خلافت کی اہمیت بھی واضح فرما رہا ہے۔ مالی کے مبلغ لکھتے ہیں عمر معاذ صاحب کہ یہاں کی جنی ریجن کے ایک ممبر ہیں جالا صاحب، انہوں نے بیان کیا کہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ان کی ٹانگوں کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ انہوں نے اس کا کافی علاج کروایا، دیسی علاج کے علاوہ ڈاکٹرز کو بھی چیک کروایا۔ کئی مہینے گزرنے کے بعد بھی ہڈیاں جوڑ نہیں رہی تھیں۔ ان کو اور ان کے رشتہ داروں کو کافی مایوسی ہو گئی تھی کہ اب ان کی ہڈی نہیں جڑے گی۔ کہتے ہیں کہ ایک دن انہوں نے خواب میں دیکھا کہ خلیفۃ المسیح خامس نے ان کے لیے دعا کی، اور وہ کہتے ہیں کہ میں رویا میں ہی ان کی دعا کے ساتھ ساتھ آمین کہتا رہا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب میں ہوش میں آیا تو میں نے آمین کہہ کر اپنے ہاتھوں کو اپنی ٹانگوں پر پھیرا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد مجھ پر فضل فرمایا، اور وہ جو مایوسی پیدا ہو گئی تھی کہ ہڈیاں نہیں جڑ رہی تھیں وہ آہستہ آہستہ جڑنا شروع ہو گئیں، اور اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور کوئی نہیں کہہ سکتے کبھی میری ٹانگ کی ہڈیاں ٹوٹی تھیں۔ تو اس طرح بھی اللہ تعالیٰ خلافت کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کے سامان فضل فرماتا ہے۔ غیروں پر کیا اثر ہوتا ہے؟ امیر صاحب کانگو کنشاسا لکھتے ہیں، کانگو میں الگ فضل سے جماعتی ریڈیو اسٹیشن کے علاوہ 23 مقامی FM ریڈیو پر کے ذریعے ہفتہ وار تبلیغی اور تربیتی پروگرام اور میرے خطبہ جمعہ جو ہے باقاعدہ نشر کیا جاتا ہے۔ بندونوں کے 2 مقامی TV اسٹیشنوں پر براہ راست نشر ہوتا ہے خطبہ، جس کا بہت ہی اچھا فیڈ بیک مل رہا ہے۔ ایک مقامی عیسائی ڈاکٹر صاحب نے ایک دن سر راہ ملاقات ہوئی تو کہنے لگے کہ میں آپ کے امام کو خطبہ سنتا ہوں جو کہ بہت ہی مؤثر انداز میں پیش کرتے ہیں، میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ مقامی زبان میں بھی اس کا ترجمہ کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح بھی اسلام میں احمدیت کا پیغام پہنچانے کے سامان پیدا فرما رہا ہے۔ غیر اس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ خلیفہ وقت کی آواز کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ اس طرح زمین ہموار ہو رہی ہے، اور ایک وقت آئے گا جب ان کے سینے بھی کھلیں گے انشاءاللہ، اور یہ احمدیت اور حقیقی اسلام کو پہچان لیں گے۔ بس خلافت کے ساتھ برکات کے جاری رہنے کا جو اللہ تعالیٰ کا حضرت مسیح علیہ السلام سے وعدہ ہے وہ ایسے عجیب رنگ میں پورا ہو رہا ہے کہ انسانی سوچ اس کا احاطہ بھی نہیں کر سکتی۔ اپنوں اور غیروں کے یہ واقعات اور اللہ تعالیٰ کے نشانات خلافت احمدیہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائیدات اور حضرت مسیح علیہ السلام جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ کر دنیا کو امت واحدہ بنانا تھا، اس کی سچائی کا ثبوت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ صرف جماعت احمدیہ ہے جو خلافت کے نظام کے تحت آج ساری دنیا میں اسلام کی ترقی اور تبلیغ کا کام کر رہی ہے، اور جو ترقیات ہم نامساعد حالات کے باوجود دیکھ رہے ہیں
وہ اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادت کا ثبوت ہی تو ہے، اگر نہیں تو اور کیا ہے؟ لیکن جس کی آنکھیں اندھی ہیں اس کو نظر نہیں آتا اور نہ آ سکتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق کہ خلافت علی منہاج نبوت جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہوگی تا قیامت چلے گی، ہمیشہ قائم رہے گی، اور کوئی دشمن اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ بس ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ایمانوں میں مزید جلا پیدا کریں اور خلافت احمدیہ سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیں، اور اس کے قائم رکھنے کے لیے کسی قربانی سے بھی دریغ نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر۔